تو 72 میں سے 18 لوگ یا 17 لوگ یا 20 لوگ کر لو کہ وہ اہل بیت کے تھے، تو باقی لوگ کون تھے؟ یہ سوال آتا ہے۔ تو جو باقی لوگ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ المیہ یہ بنایا کہ ہم نے ہمیشہ محرم الحرام میں شہداء کرب و بلا کا جب ذکر کیا ہے تو شہداء کرب و بلا کے ساتھ امام علی مقام اور آپ کے شہزادوں کے ساتھ جو دوسرے باقی لوگ شہید ہوئے ہم نے ان کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات ذہنوں کے اندر راسخ ہو گئی ہے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کا ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نہیں دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اس میدان کے اندر امام علی مقام سے پہلے شہید ہونے والے لوگ تھے، جن میں سے 28 لوگوں کا ایک ایک کا نام میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا، بیان کیا۔ جب امام علی مقام نے اپنے رفقا کو لے کے، خاندان والوں کو لے کے، بیوی بچوں کو لے کے، بھتیجوں اور بھانجوں کو لے کے آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو اس ارادے سے روکنے کے لیے 23 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان میں سے چند ایک تابعین ہیں، انہوں نے آ کے امام علی مقام کو اس کام سے روکا ہے۔ 28 لوگ میدان کرب و بلا کے اندر صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور 23 روک رہے ہیں، یہ تھوڑی سی تعداد تو نہیں ہے۔ اور جو روک رہا ہے ظاہری بات ہے وہ مخلص ہے، تبھی تو روک رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا امام علی مقام کو روکا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ کے لوگوں کا ان کے مزاج، ان کی فطرت میں بے وفائی ہے۔ کیوں مزاج اور فطرت میں بے وفائی ہے؟ حضرت عثمان غنی، یہ شہادت مولا علی شیر خدا سے پہلے کی بات ہے، تاریخ اٹھائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر آتا ہے کہ جن کو حضرت عثمان غنی نے حکم دیا تھا کہ یہ کوفی لوگ جو ہیں یہ بے وفا لوگ ہیں، تو صحابہ کرام ان کی بے وفائیوں سے تنگ آ کے، اس منافقت اور دو رنگی سے تنگ آ کے حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ کرام نے کوفہ کے رہنے والے جو صحابہ تھے انہوں نے وہاں سے زمینیں جائیدادیں وغیرہ بیچ کے ہجرت کر کے مدینہ اور دوسرے قرب و جوار کے دوسرے شہروں میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ جیسے ایک جگہ کے لوگ اچھے نہ ہوں تو ہم وہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اسی طرح کوفہ کے اندر کوفہ کے لوگ اچھے نہیں تھے۔ صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں ایسے صحابہ تھے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں، انہوں نے وہاں سے زمینیں گھر بار چھوڑ کے جائیدادیں بیچ کے دوسرے شہروں کے اندر، اور ان میں اکثریت ایسی تھی جنہوں نے آ کے مدینے کے اندر رہائش اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور مبارک میں یہ بات لوگوں کو معلوم تھی کہ کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والے بے وفا ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی شیر خدا کا دور خلافت آیا، حضرت علی شیر خدا کے ساتھ بے وفائی کرنے والے بھی یہی تھے، ان کے پیچھے نعرے لگانے والے بھی کوفی تھے اور ان کے ساتھ بے وفائی کرنے والے بھی کوفی تھے۔ حضرت علی شیر خدا کے بعد حضرت امام حسن کا دور مبارک آیا، حضرت امام حسن کے قافلے کے اوپر حملہ کر کے آپ کے اس قافلے کو لوٹنے والے کوفی تھے، انہوں نے بلایا بھی امام حسن کو، اور جب امام حسن کوفہ کے قریب جا کے آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ جا کے ایک سردار کے مرنے کی ان کو خبر ملی کہ ہمارا فلاں سردار مر گیا، اس غم اور غصے میں کوفیوں نے حضرت امام حسن امام علی مقام کے بڑے بھائی ہیں ان کے خیمے کے اوپر حملہ کیا، اور خیمے کے اوپر حملہ کر کے اس قدر انہوں نے لوٹ مار کی حتیٰ کہ امام حسن کے کندھے کے اوپر جو چادر تھی کوفیوں نے وہ چادر بھی کھینچ لی تھی، باقی تو کیا چھوڑا ہوگا، جو کندھے پہ رکھنے والی چادر تھی وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ 3 ادوار میں صحابہ کرام نے دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی شیر خدا کا دور مبارک، حضرت علی شیر خدا کے بعد حضرت امام حسن کا دور مبارک، یہ 3 ادوار امام علی مقام نے دیکھے۔ اور امام علی مقام پیدا کب ہوئے؟ امام علی مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ نے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ظاہری زندگی مبارک میں دیکھا ہے۔ حضرت امام علی مقام یہ
اہل بیت کے اندر نواسہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی ہیں، یہ شرف بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلافت صدیق اکبر بھی دیکھی، خلافت فاروقی بھی دیکھی۔ حضرت عثمان غنی کے اندر جب لوگوں نے ان کی بے وفائیوں کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کی تو وہ بھی امام علی مقام نے دیکھا۔ آپ کے والد محترم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ انہوں نے بے وفائیاں کی جنگوں کے اندر، اور ان کو شہید کرایا گیا، یہ بھی امام علی مقام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے بعد انہی کوفیوں نے حضرت امام حسن یعنی آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود امام علی مقام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ یعنی یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، تو پھر آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی میں کوفہ جاؤں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے اس زمرے میں کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، تو 23 صحابہ، یہ میں نام لکھ کے آگے بیٹھا ہوں، یہ 23 صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو کوفہ جانے سے روکا تھا۔ اس کے باوجود، اور ان 23 لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں، اس کے باوجود امام علی مقام نہیں رکے، آپ گئے ہیں وہاں۔ کیوں گئے ہیں یہ میں آگے بعد میں جملہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت امام علی مقام امام حسین کو کوفہ جانے سے روکنے والے آپ کے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ کون تھے جی؟ جن کو آپ نے کوفیوں کے خطوط کے بعد سب سے پہلے اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا تھا، یہ حضرت مسلم بن عقیل۔ انہوں نے کہاں روکا یہ آگے تفصیل میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایاس بن عباس تائی ہیں، انہوں نے روکا حضرت امام حسین کو۔ عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ابو سعید خدری ہیں، عبداللہ بن مطیع ہیں، ابن ابی ربیعہ ہیں، مسعور بن مخزومہ ہیں، ابو واقد لیسی ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، سعید بن مسیب ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں، عمر بنت عبد الرحمن ہیں، بکر بن عبد الرحمن ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں، عمر بن سعید ہیں، محمد بن حنفیہ، یہ بھائی ہیں آپ کے، محمد بن حنفیہ حضرت علی شیر خدا کے شہزادے ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، فرزدق ہے، یہ مشہور شاعر ہے، عبداللہ بن سلیم ہے، منذر بن شمال ہے، اکرمہ اس کا چچا نے بھی آپ کے راستے میں حضرت امام علی مقام کو روکا، عمر بن عبد الرحمن ہیں، انہوں نے بھی آ کے، یہ 23 لوگ ہیں، ان میں آپ کے بھائی بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، سگے بھائی بھی ہیں، اور ان میں اہل بیت کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ان میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ انہوں نے آ کے امام علی مقام کو روکا کہ آپ کو کوفی خط لکھ رہے ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ انہوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی سے وفا نہیں کی، وہ آپ سے وفا کیا کریں گے؟ اس کے باوجود امام علی مقام تیاری کر کے کوفہ کی طرف نکل پڑے، کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ جی وہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، کذاب کوئی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو 28 صحابہ کرام کا ذکر میں نے کیا جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ شہادت نوش کی ہے میدان کربلا کے اندر۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ جانے کے باوجود امام علی مقام نے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ سوال ہے کہ یہ سارے ادوار، یہ ساری بے وفائیاں آپ نے کوفیوں کی اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس خود دیکھی، اپنے والد کے ساتھ بے وفائیاں بھی، بھائی کے ساتھ بے وفائیاں بھی، سارا کچھ دیکھا، اور ان سے پہلے بھی جو انہوں نے بے وفائیاں کی خلفائے رسول سے، وہ بھی بے وفائیاں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کے باوجود آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ تو اس کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے مدینہ سے تنگ، یہ یزید کے گورنر سے تنگ آ کے یہاں سے آپ نے ہجرت کر کے مکہ جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ آئے حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاس، اور انہوں نے آ کے بڑی سختی کے ساتھ روکا، حتیٰ کہ یہاں تک الفاظ ہیں کہ جب آپ بہت بار روکنے کے باوجود آپ نہیں نہ رکے، تو آخری بار جب آپ چلنے لگے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور کہنے لگے کہ اگر مجھے ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا، اور اگر آپ گھر میں ہوتے، یعنی ہم یکو تنہا ہوتے،
باہر عزت کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا. ہم گھر میں ہوتے تو دونوں بھائی ہیں, ہم اونچ نیچ کر سکتے تھے. اگر آپ گھر میں ہوتے, میرے ساتھ اکیلے ہوتے, تو میں آپ کے سر کو پکڑ کے اتنا دباتا حتیٰ کہ تب تک نہ چھوڑتا جب تک کہ آپ میری بات مان نہ لیتے کہ کوفہ نہیں جانا. لیکن یہاں میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا, کیونکہ لوگ اس سے پھر طرح طرح کی کہانیاں بنائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور انہوں نے آ کے روکا. جب امام علی مقام نہیں روکے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو مجبوری کیا ہے کوفہ جانے کی؟ آپ بصرہ چلے جائیں, عراق جائیں, یمن کی طرف چلے جائیں. کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ یمن کے لوگ وفادار ہیں, یمن کی طرف آپ چلے جائیں, وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کروں گا اور دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیا حکم آتا ہے. استخارہ کرنا سنت ہے. آپ نے فرمایا میں استخارہ کروں گا. 5 سے 6 صحابہ کرام کو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں استخارہ کروں گا. اب آپ نے استخارہ کیا. استخارے کے اندر اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ارشاد ہوا. جب آپ آخری بار چلنے لگے تھے اور اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے آ کے روکا اور آپ نے پوچھا کہ ہاں تو نے استخارہ کیا تو کیا نکلا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ استخارے میں میرے نانا نے جو مجھے حکم دیا میں نے وہی کرنا ہے, میں اب نہیں رکوں گا, میں اب نہیں رکوں گا. اب تو سوال آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے, کچھ نہ کچھ تو آپ نے فرمایا ہوگا. کچھ ایسا ارشاد فرمایا کہ جو امام علی مقام نے اپنی شہادت کے دن تک بیان نہیں کیا اور وہ راز آپ کے سینے میں ہی آپ کے ساتھ چلا گیا. حضور نے آ کے ارشاد فرمایا اور امام علی مقام اپنے نانا کے اس فرمان کی روشنی میں آپ رخت سفر باندھ کے یہ ساری بے وفائیاں اور اتنے کثیر تعداد میں لوگوں کے روکنے کے باوجود امام علی مقام کوفہ کی طرف چل پڑے. اب جی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب امام علی مقام نکلے ہیں تو پیچھے فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, حضور کا جی فرمان ہے. تو یہ الزام سراسر جھوٹ پر مبنی ہے کہ جی صحابہ نے ساتھ نہیں دیا. صحابہ کرام ہی تو حضور امام علی مقام کے ساتھ تھے, اور تھا کون؟